جتنا حق کا جاننا ضروری ہے نا اتنا باطل کا جاننا بھی ضروری ہے. بات سمجھ رہے؟ جتنا حق کی معرفت ضروری ہے اتنی باطل کا جاننا بھی ضروری ہے. خدا کی قسم جیسے آپ باطل کو سمجھ جائیں گے نا حق الگ ہو جائے گا باطل الگ ہو جائے گا. ہاں اللہ اکبر. اسی لیے رسول اللہ فرماتے ہیں یا ابا ذر لولا علی، اے ابو ذر اگر علی نہ ہوتے حق اور باطل میں پہچان نہ ہوتی. یعنی جیسے آپ علی کا نام لیں گے باطل الگ ہو جائے گا حق الگ ہو جائے گا. گزارش ہے میرا بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان ہر جگہ پہ ہے نا بھئی، ہر جگہ پہ ہے کہ نہیں؟ پاکستان میں تو ہے، یہاں ہے یا نہیں؟ امریکہ میں بھی ہے، ہر وقت ہے، ہر لمحہ ہے، ہر جگہ ہے. بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شیطان، جو اللہ کا دشمن، وہ ہر جگہ ہو سکتا ہے اور جو اللہ کا نمائندہ وہ ہر جگہ پہ نہیں ہوگا. بھائی ہدایت دیکھیں نا، گمراہ کرنے والا غیب میں رہ کر دیکھا جی کوئی بھی کام کرتا ہے نا بندہ، او جی مجھے شیطان نے گمراہ کر دیا. بھائی کبھی شیطان سے ملاقات ہوئی ہے کسی کی؟ دیکھا تو کسی نے نہیں نا. اگر وہ غیب رہ کر گمراہ کر سکتا ہے تو ہمارا امام غیب رہ کر ہدایت کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن یاد رکھیں امام کے لیے دیکھیں ہر چیز کے لیے ویو چاہیے. آپ کہتے ہیں یار یہاں سگنل نہیں آ رہے. اس سگنل کیسے آئیں گے؟ آپ میں وہ آلہ ہوگا جو سگنل کو ریسیو کرنے والا تو سگنل آئے گے نا. اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں کہ امام کی ویوز آپ تک پہنچے، آپ کو پتا چلے. اپنے اندر روحانیت پیدا کریں، تزکیہ نفس پیدا کریں. یہ آلہ تب بنے گا تب امام کی معرفت ہوگی. آپ کو یاد رکھیں. اب ایک سوال بیٹھے بیٹھے اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہمارے گھر اس قابل ہیں کہ ابھی اگر امام کا ظہور ہو جائے اور ہم امام سے کہیں کہ مولا آپ ہمارے گھر تشریف لے آئیں؟ ہاں یہ سوال ہے. کیا ہمارے گھر سب چیزیں حلال کی ہیں؟ کیا قابل ہے کہ اپنے امام کو جس کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں روزانہ دعائیں مانگتے ہیں مولا آپ آ جائیں مولا آپ آ جائیں، اور آئے تو بٹھانے کے لیے ہمارے پاس جگہ بھی نہ ہو. ملک صاحب کہیں جی اس ملک کو کہو، وہ کہے جی ڈاکٹر صاحب کو کہو، ڈاکٹر صاحب کہے جی اس کو کہو. کیوں؟ کہ پہلے میں اپنا مال چھپا لوں کہ امام دیکھ نہ لیں. اسی لیے میرے دوستو ہر وقت تیاری رکھو، ہر وقت تیاری رکھو. یہ لبیک کا لفظ جانتے ہو نا؟ لبیک خدا کی قسم یہ زیب دیتا ہے تو کربلا کے صحابہ کو دیتا ہے. ہم آپ پہ قربان ہونا پسند کریں گے. یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ مقام ہونا چاہیے. یاد رکھیں ایک شخص نے بڑا عشق تھا میرے مولا سے. میں آتا ہوں واپس اپنی جگہ پہ، پر یہ باتیں بھی ضروری ہے نا. یہ مجلس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تزکیہ ہو، آپ چارج ہو جائیں. بڑا جناب شوق تھا مولا آپ آ جائے، روزانہ دعائیں پڑھتے، شما کجائی چرا جدائی، میرا سردار تو کہاں ہے، یہ جدائی کیوں ہے. خواب آیا امام آ گئے، ظہور ہو گیا امام کا. امام نے کہا کھڑے ہو جا علمدار، کھڑا ہو. جی. مولا نے کہا کہ وہ جو تیرا مال ہے نا وہ آدھا تیرا نہیں ہے، آدھا تو نے اپنے کزن کا غصب کیا ہوا ہے، واپس کر واپس کر. بھئی کروڑوں کی پراپرٹی ہوگی جتنی واپس کرنی پڑے گی. امام کا حکم ہے، امر امام واجب ہے. اچھا، اور جو تیری بیوی ہے اس کو طلاق میں نے دے دی. کیوں؟ کہ تیری رضائی بہن ہے. پسینہ چھوٹ گیا. یہ کیا، پراپرٹی بھی گئی، بیوی بھی گئی. پھر امام نے فرمایا اٹھ، میں امام ہو کے تمہیں حکم دیتا ہوں،
کہ اپنے بڑے بیٹے کو قتل کر دے، کیونکہ اس نے کسی کا ناحق قتل کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ گھبرا کر اٹھ کے بیٹھ گیا، اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ کہنے لگا مولا میں روزانہ دعا کرتا تھا، لیکن جب امام آئیں گے تو فیصلے ایسے ہوں گے، پھر اپنے آپ کو تیار رکھے، کسی کا حق نہ کھائے، کوئی ایسا کام نہ ہو جو غیر شرعی ہو۔ بات سمجھ رہے نا جی؟ اسی لیے اگر شیطان ہر جگہ پر موجود ہے اور شیطان غیب رہ کر بھی تمہیں گمراہ کرتا ہے آپ کو، تو امام بھی ہر جگہ پر موجود ہے۔ اور امام مل کر درود پڑھے بلند آواز سے۔ میں دیکھ رہا تھا پریشان ہو گیا تھوڑا سا، فکر مند کافی سارے مسائل ہوتے ہیں نا جی۔ اچھا پھر بلند تر سماعت پڑھ لیں آپ۔ تو میں نے کل عرض کیا تھا قبلہ کہ اللہ کا وعدہ ہے مومنین سے، صالحین سے، کہ میں زمین کی خلافت دوں گا، زمین کی خلافت دوں گا، اور دین اسلام کو مضبوطی عطا کروں گا، اور خوف کو امن میں بدل کے رہوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ پھر میں نے ایک اور آیت پڑھی تھی، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِکْرٍ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے لکھ دیا ہے کہ ذکر کے بعد میری زمین کے وارث صالح بندے ہیں۔ پھر میں نے گزارش کی تھی کہ ذکر کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن میرا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے ایک اور آیت پڑھی تھی کل کہ اللہ فرماتا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، میرا رسول بھی ذکر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ذکر کے بعد میری زمین کے وارث صالح بندے ہیں، یعنی رسول کے بعد زمین کی وراثت کن کی ہے؟ صالح بندوں کی۔ اب ہم نے دیکھنا ہے ذکر ہے دو قبلہ، ایک قرآن ذکر، ایک رسول ذکر۔ قرآن بھی نازل ہوا، رسول بھی نازل ہوا، لیکن ایک فرق ہے، قرآن نازل ہو کر رسول کے پاس آیا ہے، رسول نازل ہو کر قرآن کے پاس نہیں گئے۔ بنازل بے روح الامین علی قلبک، روح الامین نے تیرے دل پر اتارا۔ حالانکہ باقی انبیاء کے بارے میں اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اگر تمہیں تورات لینی ہے کوہ طور پہ آ جا، اے عیسیٰ اگر انجیل لینی ہے کوہ سعیر پہ آ جا۔ یہاں فرمایا اے میرا مطلوب، اے میرا حبیب، تیرے آنے کی ضرورت نہیں، قرآن خود تیرا قصیدہ بن کر تیرے دل پر پہنچ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ بھائی اونچا ماریا کرو، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، کل ایمان ختم قرآن، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرا رسول ذکر، میرا قرآن بھی ذکر۔ اب اللہ فرماتا ہے پھر قرآن مجید کیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لا تعلمون، اگر تم لا تعلمون ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اگر تم لا تعلمون ہو تو کس سے پوچھو؟ اہل ذکر سے پوچھو، یعنی جو قرآن کا بھی وارث ہو، جو رسول کا بھی وارث ہو، وہ اہل ذکر۔ دیکھنا اہل مضاف، ذکر مضاف الیہ، اہل ذکر، ذکر کا اہل، جیسے اہل بیت ہے، یعنی وہ ایسا ہو جو بیت کا بھی اہل ہو، ذکر کا بھی اہل ہو۔ فصل و اہل ذکر، تم اہل ذکر سے پوچھو۔ کمال کی بات ہے۔ اب دیکھیں وہ جو خلافت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے نا، وہ یہاں اب واضح ہو رہا ہے، تھوڑا تھوڑا ابھی واضح ہوگا۔ کیسے؟ ابھی فعل کھل میں اہل ذکر ہوں۔ تو قرآن نے کہا جو بھی دعویٰ کرے کہ میں اہل ذکر ہوں اس سے پوچھو، اگر وہ جواب دے تو اہل ذکر، اگر جواب نہ دے تو کچھ بھی نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بڑے آسان الفاظ میں کوشش کر رہا ہوں آپ تک بات پہنچانے کی۔ دیکھیں اہل معنی کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے وَنَادَى نوح ربہ، نوح نے اپنے رب کو ندا دی،
قال ربی ان ابنی من اہلی، کہنے لگے اے بارے اللہ یہ جو بچہ ڈوب رہا ہے یہ میرا اہل ہے، میرا اہل ہے. تو یہاں اہل مانا اولاد، باسور میرے اہل ہے. اللہ نے جواب ایسا اہلک یہ تیرا اہل نہیں ہے. کیوں؟ غیر صالح، اس کا کردار تیرے کردار کا نہیں ہے. یاد رکھو میرے دوستو، اس بات سے ذرا عبرت پکڑے آپ. اللہ نے کہا نو، حالانکہ وہ بیٹا ہے، کہا یہ تیرا اہل سے نہیں ہے، اسی لیے کہ غیر صالح ہے، اس کا کردار تیرے کردار سے مطابقت رکھتا. یاد رکھو سیدو، اگر کوئی سید ایسا ہے نعوذ باللہ جو اہل بیت میں ہے لیکن اہل بیت میں ہوتے ہوئے بھی غیر صالح ہے تو ایسے نکالا جائے گا جیسے نوح کا بیٹا نکلا ہے. اپنے کردار پر نگاہ رکھو. اور یہ میسج میرا نہیں ہے، امام موسیٰ کاذب علیہ السلام کا ہے. باسمن تو اہل مانا اولاد، شاباش، اہل مانا اولاد. حضرت نوح نے کہا کہ میرے اہل سے ہے ان ابنی من اہلی، میرے اہل سے، اور اہل مانا اولاد. پھر ایک اور مقام اللہ فرماتا ہے رب اشرح صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اہل مانا اخی، اہل مانا بھائی. یہاں تک بات سمجھ رہی ہے؟ اہل مانا بھائی. پھر ایک اور مقام پر جناب موسیٰ اور خضر نبی جب جا رہے ہیں تو کشتی میں سوراخ کر دیا، اخرقتہا، یعنی حضرت موسیٰ کہتا ہے اخرقتہا، تو نے کشتی میں سوراخ اسی نے کر دیا لتغرق اہلہا، تاکہ اس کشتی کے سارے سوار ڈوب جائیں. اس کشتی کے سارے سوار ڈوب جائیں. لتغرق اہلہا، تاکہ کشتی کے سوار ڈوب جائے. تو اہل مانا یہاں پر سوار. پہلا اہل مانا اولاد، اہل مانا بھائی، اہل مانا سوار. یہاں تک بات سمجھ گیا؟ پھر اللہ فرماتا ہے اِنَّ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ. اللہ کا حکم ہے کہ جتنے بھی امانتیں ہیں ان کے ورثاء تک پہنچاؤ. ان کے تو اہل مانا وارث. چار چیزیں آپ کو مل گئی قبلہ. اہل مانا اولاد، اہل مانا بھائی، اہل مانا سوار، اہل مانا وارث. پھر اللہ فرماتا ہے انزل اللہ سکینۃ علی الرسول وعلی المؤمنین وانزل کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے سکینہ نازل کیا رسول پر، مومنین پر، کیونکہ وہ اس کے حقدار تھے، اس کے مستحق تھے. وَأَهْلَهَا، اور جو بھی اس کی مثل ہوگا. اہل مانا مثل، اہل مانا مثل، مستحق، حقدار. تو یہ پانچ چیزیں ہمارے پاس آ گئیں قبلہ. اہل مانا اولاد، اہل مانا بھائی، اہل مانا سوار، اہل مانا وارث، اہل مانا مثل. اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، بھئی اگر تم لا تعلمون ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. اہل مانا اولاد. معلوم ہوا اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگر تم لا تعلمون ہو تو رسول کی آل سے پوچھو، رسول کے بھائی سے پوچھو، رسول کے سوار سے پوچھو. آگے اللہم صلی علی محمد آل محمد. یا رسول اللہ، یا
کی آل سے پوچھو، رسول کے بھائی سے پوچھو، رسول کے سوار سے پوچھو، سواری سے نہیں. بات سمجھ رہے؟ اور رسول کے وارث سے پوچھو. کس سے پوچھو؟ اور رسول کی مثل سے پوچھو. قبلہ رسول کی مثل سے. دیکھیں امام احمد بن حنبل، اس کا بیٹا عبداللہ پوچھتا ہے بابا جان یہ بتائیں کہ رسول کے نزدیک، رسول اللہ کے نزدیک سب سے بڑا صحابی کون تھا جس کی سب سے زیادہ قربت ہو رسول کے ساتھ؟ تو امام احمد بن حنبل نے نام لیا ایک صحابی کا. کہا پھر دوسرے صحابی کا نام لیا. کہا پھر تیسرے صحابی کا نام لیا. کہا پھر چوتھے صحابی کا نام لیا. کہا پھر پانچویں صحابی کا نام لیا. وہ حیران ہو کر پوچھتا ہے بابا جان آپ نے تو علی کا نام ہی نہیں لیا. کہا اے اللہ کے بندے، علی اصحاب میں نہیں ہے، علی آل میں ہے. نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. سمجھ یہ آل میں ہے. اچھا رسول کے بھائی سے پوچھو. میں نے عرض کیا ہے نا کہ رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت اخی فی دنیا والآخرہ. علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخر میں بھی. میری بات یاد رکھیں، جو بھی آل کا دعویٰ کرے، اب قرآن نے کیا آپ کو بہترین کلیہ دیا ہے، جو بھی کہے کہ میں آل رسول ہوں فوراً اسے سوال کرو. اگر جواب دے تو آل ہے، جواب نہ دے. بات سمجھیں؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھو اگر لا تعلمون ہو. تو مجھے وہ بات یاد آ گئی قبلہ کہ جب ہارون نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے یا اپنا رسول اللہ آپ کے جد کے کچھ چیزیں میرے پاس ہیں، آئیں زیارت کریں. امام گئے تو وہ رسول اللہ کے بال نکال کے لے آیا. بال کہنے لگا یہ دیکھیں سرکار یہ بال ہے. 8 کی روایت ملتی ہے، 7 کی بھی روایت ملتی ہے. یہ 8 بال ہے جو آپ کے جد کے ہیں. امام دیکھ کر فرماتے ہیں یہ 5 تو میرے نانا کے ہیں، یہ 3 کا میرے نانا سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کہتا ہے کیسے؟ آگ روشن کرو. جیسے آگ روشن کی وہ 3 بال ڈالے، وہ جل کر سیاہ ہو گئے، راکھ ہو گئے. جیسے وہ 5 آگ کے سامنے کیے گئے، آگ شرم سے بجھ گئی. ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کہا ہارون جب بال کا یہ مقام ہے تو محمد کی آگ کا کیا مقام ہوگا؟ محمد رالویت محمد سلوات صلی اللہ محمد والے محمد. بھائی سے پوچھو. رسول ہم اس بات جاتے نہیں ہیں کہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا. قبلہ کتنی دیر اٹھایا ہوگا؟ 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ. اس کی تو شانیں بڑھ گئی. اور جس نے 8 سال کا محمد اٹھایا، سردی سے بچایا، گرمی سے بچایا، بستر بدل کے سلایا. نعرہ تمہیں کان کی بات سمجھ میں آ گئی، نبی کا اعلان سمجھ میں نہیں آیا. میرا موضوع نہیں، پھر میں واپس آتا ہوں. سوال یہ ہے تاریخ میں بھئی دعوت ذوالعشیرہ پہلا جلسہ ہے نا اسلام کا. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اسلام کا پہلا جلسہ جس کے گھر میں ہوا اس گھر کا مالک ابو طالب. دیکھیں نا چپ کر کے ووٹ ڈال دینا اور بات ہے، علنیٰ کسی کا جلسہ کروا لینا اور بات ہے. بہرحال میرا یہ موضوع بالکل نہیں ہے، میں واپس آتا ہوں. فصل و اعلی ذکر، اعلی ذکر سے پوچھو اگر تم لا تعلمون ہو. اور لا تعلمون کون ہے قبلہ؟
لا تعلمون وہ ہے اللہ فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، میں نے ماں کے بطنوں سے تمہیں ایسے نکالا کہ تم لا تعلمون تھے۔ اس کا مطلب ہے جو ماں کے بدن سے نکل کے آئے وہ لا تعلمون، اور جو ماں کے بدن میں ماں سے بات کرے وہ اہل ذکر۔ ہاں ایک مثال اور لے لیں آپ، دیکھیں دوستو، یہ ہے رسول کے اہل ذکر، یہ رسول کے اہل ہے نا، مل کر درود پڑھے بلند آواز سے میرے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ میرے ایک بندے نے واجدہ عبدا من عبادنا، میرے ایک دو بندوں نے ایک بندے کو پایا، کس کو؟ جناب موسیٰ اور اس کے کزن نے، بھانجے نے یا کزن نے حضرت خضر کو ملے۔ اللہ فرماتا ہے آتینہ الرحمہ، میں نے اس کو رحمت عطا کی ہوئی تھی، وعلمنہ من لدنا علما، اور اس کو میں نے اپنی طرف سے علم عطا کیا ہوا تھا، کس کو؟ جناب خضر علیہ السلام کو۔ تو جناب جب ملاقات ہوئی جناب موسیٰ کی حضرت خضر سے، تو حضرت موسیٰ قال موسیٰ لہو، حضرت موسیٰ نے اس سے کہا ان تتابعانے، کیا میں ان اتبعو کا، کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں؟ ان تعلمانے، کہ جو علم نے مما علمت رشدن، اللہ نے جو تمہیں علم عطا کیا ہے کیا وہ مجھے سکھاؤ گے؟ میں آپ کے ساتھ چلوں، آپ کے ساتھ ساتھ چلوں، کیا وہ علم جو اللہ نے تجھے رشد کا علم دیا ہے کیا مجھے سکھاؤ گے؟ یہ کس نے کہا؟ حضرت موسیٰ نے کہا۔ کس کو کہا؟ حضرت خضر کو کہا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت خضر کو کہا کہ وہ علم مجھے سکھاؤ گے؟ تو حضرت جناب خضر نے جواب دیا کہ تو صبر نہیں کر سکے گا، کیونکہ تو نہیں جانتا، تو صبر نہیں کر سکے گا۔ بار میں آپ کو ایک طرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، گزارش یہ ہے کہ جناب خضر وہ ہے جو موسیٰ کو پڑھائے۔ موسیٰ نبی ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے۔ میرے بھائی ایک مسجد نبی کا واقعہ ہے، ایک شخص آیا بوڑھا، آ کر رسول اللہ کی خدمت میں سلام کیا، رسول نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، رسول نے اشارہ کیا حسن کی طرف کہ بیٹا حاضر ہو، اس کو جواب دو۔ وہاں لے گئے ایک طرف، وہ مسجد نبی میں بیٹھے رہے، وہاں باتیں ہوئی، جب جانے لگے پھر اس بوڑھے نے سلام کیا، سلام کر کے جانے لگا، پھر روک کر پوچھا، رسول اللہ نے پھر سوال کیا مطمئن ہونا؟ کہا یا رسول اللہ مطمئن ہوں۔ جب وہ چلا گیا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نیا بزرگ دیکھا ہے، اس کو کبھی دیکھا نہیں ہے، یہ کون ہے؟ کہا یہ خضر ہے۔ میں کہتا ہوں جو موسیٰ کو پڑھا ہے اسے خضر کہتے ہیں، جو خضر کو پڑھا ہے اسے حسن کہتے ہیں۔ من کن تو مولا، پچھلے بولو، پچھلے بولو، اور تسی بھی بولو، اور تسی سر سٹے ہیں تسی بھی بولو، مل کے بولو، گونج کے بولو، تمہیں ہاتھ بلند کر کے پائیں نعرے، پائیں تنی سپر پاور نعرے حیدری، 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 حیدری۔ واہ قبلہ واہ، کمال، یہ دیکھیں ایک اور مثال سن لیں، کمال، واہ ایک اور مثال جناب، آمش ایک راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک میں نے بڑھیا کو دیکھا بصرہ میں، رائتھا، میں نے اس کو دیکھا، وہ نابینا تھی اور پانی پلا رہی تھی اور لوگوں کو کہہ رہی تھی ایوہ الناس اشربوا بحق علی، اے لوگوں مجھ سے پانی پی لو علی کے صدقے میں۔ آمش کہتا ہے کچھ عرصے بعد رائتھا فی المدینہ، میں نے اس کو پھر مدینے میں دیکھا کہ وہ بینا تھی، یعنی وہ دیکھ رہی تھی، بصرہ میں تھی تو اندھی تھی، مدینے میں دیکھا اس کو تو وہ دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کو جا کر سلام کیا، میں نے کہا تو بصرہ میں پانی پلاتی تھی، تو اندھی تھی، یہاں تو دیکھ رہی ہے، ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا میں بصرہ میں پانی پلاتی تھی، ایک دن پانی پلا رہی تھی، ایک شخص آیا، اس نے کہا
کہ جو کچھ تو کہتی ہے کہ اشربو بحق علی، علی کے حق کے صدقے میں پانی پی لو، کیا علی سے اتنی محبت کرتی ہے؟ اس نے کہا بالکل میں اتنی محبت کرتی ہوں. یہ کہنا تھا کہ اس نے کہا اللہم باقالت ہیا صادقہ، اے بارلا جو کچھ یہ کہہ رہی ہے اگر یہ سچی ہے تو اس کی بینائی لوٹا دے. یہ کہنا تھا کہ اس نے مجھے کہا کہ کھول، جب میں نے کھولا تو میں بینا ہو گئی، میں بینا ہو گئی. جب وہ جانے لگا تو میں نے کہا جا مجھے یہ تو بتا تو ہے کون؟ اس نے کہا انا خضر شیعت علی ابن ابی طالب. اب مقام دیکھیں نا، موسیٰ کو پڑھائے خضر نبی، یہ قرآن کی آیت ہے کہ میں مجھے پڑھا وہ رشد، وہ راز، وہ علم جو اللہ نے تجھے پڑھایا ہے، قرآن کی آیت ہے. اور وہ خضر فخر سے کہے کہ میں علی کا شیعہ ہوں. میں کہتا ہوں یہ مقام دے کے شیعہ علی کا، خدا کی قسم کتنے خوش قسمت ہیں ہم. اچھا جب جناب خضر واپس آنے لگے تو سمندر کے کنارے دیکھا ایک عالم دین اہل سنت، یہ کتاب اپنی قرآن کی تفسیر میں لکھتا ہے کہ جب وہ گزرا ایک سمندر کے کنارے سے دیکھا کہ ایک چڑیا پانی پی رہی ہے، چڑیا سمندر سے پانی پی رہی ہے. آپ کو پتا ہے جب چڑیا پانی پیتی ہے نا منہ میں پانی لے کر پھر ایسے اوپر کرتی ہے، ایسے اوپر کرتی ہے چونچ، اس میں اس کا قطرہ آ جاتا ہے. حیران ہو کر جناب خضر کہتے ہیں بہرحال یہ سمندر میں سے کتنا پانی پی لے گی؟ کہا خضر جتنا پیے گی اس کو ضرورت وہ پی لے گی، لیکن تمہیں اس لیے دکھایا تاکہ تمہیں کچھ سمجھا سکوں. کہا بہرحال سمجھائیں. کہا جو تیرا علم ہے نا، تیرا علم اور علی کے علم میں اتنا فرق ہے جتنا چڑیا کی چونچ میں قطرہ اور سمندر ہے. حیدر 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 نعرہ حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ. دیکھیں دوستو یہ ہے کیا بات، حضرت خضر. کیا بات. ایک اور حضرت سلیمان کا واقعہ لے لیا. میں کہہ رہا ہوں اہل ذکر کون ہوتے ہیں؟ اہل ذکر جن سے تم نے سوال کر رہے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ سلیمان نبی، اس کو چاہیے تھا تخت بلقیس. کہا ایوہ الملا، اے درباریو، ایوکم یاتونی، کون ہے تم میں سے جو مجھے لا کے دے، ایوکم یاتونی بے عرشہا قبل یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ بلقیس مسلمان ہو کر میرے پاس آ جائے اس کا تخت تم پہلے لے آؤ. کال علی فرید، ایک طاقتور جن کھڑا ہوا، اس نے کہا انا یاتی کا، میں آپ کو لا کے دے سکتا ہوں قبل ان تقوم من مقام کا، اس سے پہلے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھے میں اس سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس لا سکتا ہوں. اور وہ تخت تھا 1400 میل دور. کتنا دور تھا؟ 1400 میل دور تھا. لیکن وہ کہنا تھا اس جن کا ایک اور شخص کھڑا ہوا. اب قرآن قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک اور شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا علم تھا، جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا علم تھا. من الکتاب، کیونکہ یہ من تبییض کیا ہے، یہ دلالت کرتی ہے کہ کچھ تھا، کچھ تھا، کتاب میں سے کچھ علم تھا. اس نے انا یاتی کا قبل ان یتدا طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ بند ہو یا جھپکے، آنکھ بھی کھلی رہے گی، تخت بلقیس بھی آ جائے گا. کس نے کہا؟ اس نے کہا جس کے پاس تھوڑا علم تھا. اس نے کہا انا یاتی کا قبل ان طرفک، تیری آنکھ بھی نہیں جھپکے گی اے سلیمان، یہ تخت یہاں پر تھا، یہ کہنا تھا تو وہ تخت تھا وہاں. اب سوال پیدا ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے
بھائی سلیمان نبی درباری اس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ بیٹھا ہے اور تخت آ گیا، اس کا مطلب ہے یہ یہاں بھی تھا وہ وہاں بھی تھا. دیکھیں یہاں بھی تھا. جب آپ آنکھ نہ جھمکے آپ دیکھ رہے کہ بندہ یہاں بیٹھا ہے، وہ گیا کب اور آیا کب؟ خدا کے لیے بات ذرا سمجھنا. بھئی وہ گیا کب، آیا کب؟ وہ وہاں بھی تھا وہ یہاں بھی تھا. اب سمجھ میں آتا ہے کہ جو الہی نمائندہ ہوتا ہے وہ ہر جگہ ہوتا ہے. وہ وہاں بھی تھا وہ یہاں بھی تھا. اچھا ایک اور پھر تفسیر کی گئی کہ جناب اس کے لیے زمین سمٹ گئی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا نا، سویرت بہل جبال و قوتیت بہل ارض. یہ الہی نمائندے جو ہوتے ہیں ان کے لیے زمینیں سمٹ جاتی. لکھا گیا کہ زمین اس کے لیے سمٹ گئی. بھئی 1400 میل دور سے آصف بن برخیا جو سلیمان کا وزیر ہے، وہ 1400 میل سے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے آیا. تخت بلقیس آ گیا. اب سوال یہ ہے، کہتے ہیں کہ زمین سمٹ گئی. بھئی اگر سلیمان کے وزیر کے لیے زمین 1400 میل کی سمٹ سکتی ہے تو محمد کے وزیر کے لیے پھر یہ اعتراض نہ کرو نا کہ علی خیبر کیسے پہنچے. زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا. سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، دیکھو دوستو آج سیاسی دور ہے، آپ سیکنڈوں میں بلکہ سیکنڈ کے بھی کچھ بات آپ پاکستان پہنچا لیتے ہیں. اپنی تصویر کھینچے وہاں بھیج دیتے ہیں، ویڈیو کھینچے وہاں بھیج دیتے ہیں. لیکن یہ تعجب کی بات نہیں ہے، وہ تو یہ بنائے ہوئے آلے انسانوں کے ہے، اور وہ جو کر رہا ہے وہ الہی نمائندہ ہے. بات سمجھتے ہیں، وہ الہی نمائندہ ہے. کہتے ہیں زمین سمٹ گئی. اچھا ایک اور بھی تفسیر کی گئی کہ نہیں، پھر برخیا وہیں بیٹھا رہا اور ہاتھ بڑھا کر تخت بلقیس اٹھا لیا. بھائی بات یہ ہے کہ اس دیوار کے پیچھے کتنے 1400 میل دور کتنی بلنگیں ہوں گی، کتنے جناب درخت ہوں گے، کتنے کیا کیا رکاوٹیں ہوں گی. آصف بن برخیا کو سب کچھ یہاں بیٹھے نظر آ رہا تھا. میرے کیا تھک گئے آپ میرے بھائی؟ کسی نے سوال کیا کہ کیا سلیمان نبی کے پاس یہ طاقت نہ تھی کہ وہ خود منگا لیتا؟ کہا نہیں، طاقت تو تھی، لیکن سلیمان دکھانا چاہتا تھا کہ جب میرے وزیر کی یہ طاقت ہے تو میری کتنی طاقت ہوگی. سمجھ رہے؟ اس لیے کوئی اگر اعتراض کرے کہ جناب خیبر کیا رسول فتح نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں بھائی، کیوں نہیں؟ رسول کی طاقت تو علی سے بھی زیادہ ہے، کیوں نہیں؟ لیکن رسول دکھانا چاہتے تھے، اے دنیا والوں دیکھو، جب میرے وزیر کی یہ طاقت ہے تو میری کیا طاقت ہوگی. بات سمجھ رہے نا میرے دوستو؟ ان ہستیوں کو سمجھے آپ. فصل اہل الذکر، یہ اہل الذکر ہے، ان کے پاس علم بھی ہے، ان کے پاس طاقت بھی ہے، ان کے پاس معجزات بھی ہے. انشاءاللہ کل اس بات کو آگے لے کے چلیں گے. یہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں. اگر ان کے پاس پاور نہیں ہے تو الہی نمائندے نہیں ہیں. کتنا دیکھیں نا آپ، اگر آپ کہیں کہ جی وہ ہم جیسے نا بشر مثلکم، وہ جی میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، چلو بھئی یہ بات ہی رکھ لے. رسول نے کہا جی میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. کبھی یہ بھی دکھا دو کہ رسول نے یہ کہا کہ تم میری طرح کے بشر ہو. ہاں بھئی تم وہ بشر ہو کہ تھوکو تو جراثیم پیدا ہو، اور وہ بشر ہے تھوکے تو کڑوے کوئی میٹھے ہو جائے. تمہارے پسینے سے جراثیم ہو اور محمد کے پسینے سے خوشبو آئے. ان کو سمجھے آپ. بس عزاداروں، آج اس شہزادے کے مصائب پڑھنے ہیں
جب مدینے سے وہ چلا تھا تو 3 دن کا تھا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کربلا میں 1 دن حسین نے انتظار کیا. کیوں انتظار کیا؟ کہ اصغر کی عمر پوری 6 مہینے ہو جائے. کیونکہ قربانی کے لیے 6 مہینے کم از کم عمر ہوتی ہے. اور جن کی اولاد نہیں ہے، مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ آج جب جھولا برآمد ہوگا نا اس لال کا، تو یقیناً جناب سکینہ بھی ہوگی. یہ وہ بی ہے. اس بی کا ایک مصحف سن لے خدا قسم. ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، قبلہ حسین بھائی جاڑا صاحب. بڑے مجتہد تھے، بڑے مصحف خواں تھے. کسی عالم نے ان سے پوچھا، قبلہ آپ بڑے مصحف پڑھتے ہیں، کیا کبھی خواب میں بھی آپ کسی معصوم سے ملاقات ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں، امام زین العابدین سے ملاقات ہوئی ہے. کہ جب میری مولا سے ملاقات ہوئی، میں نے عرض کیا مولا، میں نے کیا اپنی حاضری پوری کر دی؟ میں مصحف پڑھتا ہوں، آپ کے بابا کے بھی، آپ کے جد کے بھی، آپ کے بیبیوں کے بھی، سب کے میں مصحف پڑھتا ہوں. کیا حق تو ادا نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی امام سجاد رو کر کہتے ہیں حسین بخش 61 ہجری سے لے کر آج تک جتنے ذاکر پڑھتے رہے ہیں، جتنے مولانا پڑھ رہے ہیں، جتنے مرثیہ گو مرثیہ کر رہے ہیں، ان سب کا یہ کہنا، رونا، پڑھنا ایک طرف، لیکن میری بہن سکینہ کو جو تماچا مارا تھا وہ ایک طرف. اور اس شہزادی کو جب شبر تماچے مارتا نا، آزاداروں ایک دفعہ نہیں مارا تماچا، جب بھی تماچا مارتا یہ لعین، بی بی سکینہ روتی ہوئی بی بی زینب کے پاس جا کے کھڑی ہو جاتی ہے، اماں اگر چچا عباس ہوتے تو یہ شبر مجھے تماچے نہ مارتا. اجرکم اللہ. آزادارو یہی وہ بی بی ہے جس نے اپنی آنکھوں سے بھائی کا گلا کٹتے ہوئے دیکھا. اجرکم اللہ زہرا، اجرکم اللہ زہرا. موچی دروازے میں ایک کانفرنس ہوئی قبلہ. انڈیا کا ایک وزیر تجارت آیا تھا 1950 میں. یہ میں نے واقعہ پڑھا. تقریر کرتے کرتے کہتا ہے مجھے کربلا کا مسلمان سمجھ میں نہیں آیا. کہا ایسے بچے کو تیر مارا اس نے جس کو یہ بھی پتا نہیں تیر مارنے کے بعد، کھانے کے بعد رویا جاتا ہے یا مسکرایا جاتا ہے. اللہ اکبر. اجرکم اللہ زہرا سلام اللہ علیہا. آزادارو آپ کے امام نے آپ کو اس وقت یاد کیا ہے، یا شیعتی مہما ان شربتم، اے ہمارے شیعو جب ٹھنڈا پانی پیو ہماری پیاس کو یاد رکھنا. اے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے، کاش تم کربلا میں ہوتے، دیکھتے میں نے کس طرح اصغر کے لیے پانی مانگا ہے. اجرکم اللہ. بس آزادارو میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو. بی بی زینب سے جب پوچھا گیا نا کہ بی بی سب سے بڑی مصیبت کہاں آتی ہے آپ کو؟ کہا جب ہم سفر میں تھے نا، شام جا رہے تھے اور اصغر کے دودھ کا وقت ہوتا نا، جب اصغر کی ماں اصغر 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 کہہ کے اٹھ کے بیٹھ جاتی اور رو کے کہتی اصغر اللہ نے کہا ہے کہ 2 سال بچے کو دودھ پلاؤ، ان ظالموں نے تیرے 2 سال بھی پورے نہیں ہونے. پھر بی بی بیان کرتی اصغر تیری پامالی سے زیادہ مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ تیرا قاتل میرے مامر کے سامنے آ کر کہتا ہے علی کی بہو کس طرح تیری گود اجاڑی ہے میرے.
اجرکم علی الزہرا سلام اللہ علیہ. اے بارنا جن کی اولاد نہیں اس لمحے کے صدقے میں ان کو اولاد نرین عطا فرما. اے بارنا آل محمد کا واسطہ ہمارے رضوان بھائی کو اولاد عطا فرما. جن کو اولاد دی ہے تو ان کو زندگی والی اولاد عطا فرما. اے بارنا ہمارے بچوں کو نیک اس شہزادے کے صدقے میں ہمارے بچوں کو نیک بنا دے. بس آزادارو یہ قافلہ جب شام میں داخل ہوا نا سارے سر لو کے نیزے پر ہے. باب توبہ سے جب یہ باب شرکی کہتے ہیں اس کو جب داخل ہوا نا ایک عورت چھت پر بیٹھی ہوئی تھی. علی اصغر کا چہرہ دیکھ کر کہتی ہے اے پہلی کے چاند ابھی تو افق پر نہیں آیا تھا ابھی سے تجھے گرہن لگ گیا. اللہ اکبر. بس آزادارو خدا کی طرح یہ روایت مقتل اس شہزادے کا پڑھنا بڑا مشکل ہے کیونکہ یہ وہ شہزادہ ہے جو ایک مرتبہ شہید نہیں ہوا یہ 3 مرتبہ شہید ہوا ہے. اللہ اکبر. حسین نے آواز بلند کی حل من ناصر ینصر اللہ. خیام سے آواز آئی. حسین جب سے صدائے بلند کی ہے اصغر گہوارے میں سکون نہیں کر رہا. امام حسین آئے شہزادے کو اٹھایا. اشکیاء سمجھے شاید حسین قرآن اٹھا کے آ رہے ہیں. حسین نے اصغر کو بلند کیا کہ اے اشکیاء اگر قصور کیا ہے تو میں نے کیا ہوگا لیکن اس بچے کو تو ایک گھونٹ پانی پلا دو کیونکہ انسان کا بنیادی حق ہے پانی. حسین اپنے رائے سے دستبردار نہیں ہو رہے. دیکھیں حسین کے بچے پیاسے بھی تھے بھوکے بھی تھے لیکن حسین نے کھانا نہیں مانگا حسین نے پانی مانگا ہے کہ میرے بچے کا حق ہے پانی تو اسے پلا دو. بس آزادارو لشکر اشکیاء میں چم گویا شروع ہو گئی کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ اکبر سے لڑائی ہوگی انہوں نے کہا تھا حسین سے لڑائی ہوگی اب ہم کیا اس بچے سے لڑنے آیا ہے. یہ سننا تھا کہ شبر نے کہا حرملا اپنا تیر سیدھا کر. آزادارو اصغر کو وہ تیر مارا گیا جو جانوروں کو مارا جاتا ہے اور وہ تیر اصغر کے وزن سے زیادہ تھا. اجرکم اللہ. بس حرملا نے تیر سیدھا کیا تیر گر گیا تیر سیدھا کیا تیر گر گیا. یہ دیکھ کر شبر کہتا ہے حرملا تو بڑا نشانے باز ہے. کہا ظالم جیسے میں تیر سیدھا کرتا ہوں خیمے کے پردے کے پیچھے کوئی بی بی رو کر کہتی ہے حرملا اپنا تیر بھی دے میرے صغیر کو بھی دے. اجرکم علی الزہرا اجرکم علی الزہرا. بس آزادارو تیر نکل گیا کمان سے. ارباب تاریخ لکھتے ہیں جیسے تیر لگا جیسے درزی 2 کپڑوں کی تاہوں کو سی کر ایک کر دیتا ہے نا اس طرح حسین کا بازو اور اصغر کا گلا ہو گیا تھا. بس آزادارو حسین نے اب اپنی آباد ڈال دی علی اصغر پر اپنی آباد ڈالی لے کر خیام کی طرح پڑھے. کہا اس حالت میں اگر لے کر گیا تو ماں برداشت نہیں کر سکے گی. آزادارو جملہ سنو گے اکبر کے سینے سے بھی بچی نکالی حسین. میرے مولا نے عباس کی آنکھوں سے بھی تیر نکالا اب اصغر کے گلے سے بھی تیر نکالنا تھا. کیسے نکالا؟ اصغر کو زمین پر لٹایا کمر پر ہاتھ رکھا زور سے کھینچا تو اصغر کا لہو اصغر کا گوشت اس تیر کے ساتھ لگ کے باہر آ گیا. اللہ اکبر. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس امام حسین خیمے کے قریب گئے پھر آگے گئے پھر واپس آئے.
جو آپ یوم عاشورہ عمل کرتے ہیں نا، 7 قدم آگے 7 قدم پیچھے، یہ وہی عمل ہے، وہی سنت ہے قبلہ، کہ امام حسین آگے بھی گئے واپس آئے، آگے گئے واپس آئے، سوچ رہے تھے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ مولا کیا سوچ رہے ہیں؟ کہا سوچتا ہوں اگر اصغر کو اندر لے جاؤ تو خیموں کو تو آگ لگ جائے گی، اگر باہر چھوڑو تو اس کی لاش پامال ہو جائے گی۔ اجرکم اللہ، بس آزاد رہو۔ حسین اصغر کو لے کے خیمے میں داخل ہوئے۔ اب آ کے دامن میں اصغر ہے، آسمان نیچے کیوں نہیں آ گیا؟ جب اصغر کی ماں نے اصغر کو اس حالت میں دیکھا ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس آزادارو، 2 جملے اور سن لے، 2 جملے اور سن لے۔ امام حسین علیہ السلام بی بی ام رباب سے کہا یہ وہ بی بی ہے، اس کا ایک جملہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، یہ وہ بی بی ہے۔ جب قافلہ شام سے چلا تھا نا، محمد تیار تھے، تو یہ بی بی امام سجاد کو نظر نہیں آئی۔ شہزادی زینب گھبرا کر کہتی ہے بیٹا سجاد، تیری ماں میں رباب کہاں ہے؟ امام سجاد نے ڈھونڈنا شروع کیا، کیا دیکھا کہ جناب سکینہ کی قبر سے چمٹی ہوئی ہے۔ یہ جناب سجاد آگے کہا ابا اٹھے چلے، کہاں بیٹا؟ کہا مدینے۔ کہا بیٹا میرا مدینے میں کیا بچا ہے؟ ایک اصغر تھا کربلا رہ گیا، دوسری سکینہ تھی شام میں رہ گئی، میں جا کر کیا کروں گی؟ بس آزادارو، امام حسین نے کہا ام رباب تیرا بڑا احسان ہے میرے نانے کے دین پر، تیرا بڑا احسان ہے میرے نانے کے دین پر۔ بس میں 2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے اتنی اجازت دے دے، میں 2 جملے بس۔ تیرا بڑا احسان ہے۔ حضرت اصغر بی بی ام رباب کے حوالے کیا اور خود ذوالفقار سے لحد کھودنا شروع کر دی۔ لحد کھودی، اب جناب علی اصغر کو لٹایا، پاؤں کی طرف سے گرم گرم ریت ڈالنا شروع کی۔ جب سر پر پہنچے نا کہ رخسار پر مٹی ڈالنی ہے، حسین پیچھے ہٹ گئے۔ رباب اب تو جا، تیرا علی اصغر جانے۔ اللہ اکبر۔ اب رباب نے مٹی ڈالنا شروع کر دی، مٹی ڈالتی رہی، کہتی رہی نانا تیرا دین بچ گیا، نانا میرا گھر اجڑ گیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، قایل الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم اصغر۔ سکینہ
समझो